حاضرین، آپ نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز سرکار کا نام سنا ہوگا۔ آپ نے اپنے دور مبارک میں 92 لاکھ مسلمان کیے، 92 لاکھ کفار کو آپ نے کلمہ پڑھایا، ان لوگوں کو جن لوگوں نے کلمہ کسی سے بھی نہ پڑھایا، تو آپ کو بھیجا گیا۔ آپ نے بڑے بڑے جادوگروں سے مقابلہ کیا، دین کو پھیلایا، دین کو روشن کیا، روشن کتاب کی طرح کتاب کو روشن کیا، دین کو روشن کیا۔ ناظرین، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار پاک کا دیدار ہوا، آپ حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار پاک کی بارگاہ میں وہاں پیش ہوئے، آپ سرکار باہر تشریف لے آئے، تو جب آپ کو ظاہری دیدار ہوا، آپ نے عطا فرمایا، آپ نے سب کچھ عطا کیا۔ آپ عطائے رسول بھی ہیں اور آپ نائب رسول بھی ہیں، آپ سلطان الہند بھی ہیں۔ آقا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار پاک نے فرمایا کہ معین الدین چشتی اجمیر چلے جاؤ، ہندوستان میں ایک جگہ ہے اجمیر شریف، وہاں چلے جاؤ، وہاں جا کے اپنا ڈیرا، اپنا آستانہ لگاؤ اور وہاں پہ جا کے دین کو پھیلاؤ، دین کی تبلیغ کرو۔ آپ نے انکار کیا، عرض کی حضور میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار پاک نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ معین الدین کیوں نہیں جاؤ گے؟ حضور یہاں مجھے آپ کا دیدار نصیب ہے، میں بس آپ کا دیدار ہی کرتا رہوں گا، یہی میرے لیے کافی ہے، میں نے دنیا کے معاملات سے کیا لینا، جھنجھٹ بازیاں ہیں، مسئلے مسائل ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ معین الدین ہم آپ کو حکم دیتے ہیں وہاں چلے جاؤ۔ آپ نے پھر انکار کیا، آپ نے فرمایا کہ معین الدین وہاں چلے جاؤ۔ عرض کی سرکار میں وہاں نہیں جاؤں گا، یہاں مجھے آپ کا دیدار ہے، وہاں مجھے آپ کا دیدار نہیں ہوگا۔ پھر تیسری مرتبہ فرمایا اے معین الدین ہم حکم دیتے ہیں وہاں چلے جاؤ اور وہاں جا کے دین کی تبلیغ کرو۔ عرض کی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز سرکار نے عرض کی حضور میں وہاں نہیں جاؤں گا، اگر جاؤں گا تو میری ایک شرط ہوگی کہ میں جس طرف بھی دیکھوں مجھے آپ کا دیدار ہو، میں جس طرف بھی دیکھوں وہ آپ ہی نظر آئیں۔ آقا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار پاک نے وعدہ فرمایا اے معین الدین جاؤ، وہاں جا کے اپنا ڈیرا لگاؤ، آستانہ بناؤ، دین کی تبلیغ شروع کرو، جہاں بھی دیکھو گے ہم ہر لمحہ تمہیں نظر آئیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں وہاں فتح ہوگی۔ جس طرح آپ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز اجمیر شریف انڈیا تشریف لے گئے، تو وہاں پہ جب وہ پرتھوی راج بادشاہ کے دور میں اس نے جب دیکھا کہ کوئی ایسا ملنگ آیا ہے جو یہاں پہ لوگوں کو مسلمان کر رہا ہے، ایمان لے کے لوگ ایمان لا رہے ہیں، ان کی کچھ کرامات ظاہر ہوتی ہیں، انہوں نے ایک اونٹ والے کو بھیجا کہ جس جگہ پہ وہ بابا جی بیٹھتے ہیں وہاں پہ جا کے اونٹ بٹھا دو، ان کی جگہ کو ناپاک پلید کر دو۔ آپ جس وقت تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ اے اونٹ والے تم نے یہ کیا کیا؟ اس نے عرض کی، اس نے کہا جی بابا جی یہ تو اونٹ ہے، بے زبان جانور ہے، جہاں مرضی ان کا دل چاہے بیٹھ جائے۔ آپ نے فرمایا ان کو اٹھاؤ، اس نے کہا یہ نہیں اٹھیں گے۔ آپ نے فرمایا اشارہ فرمایا ساکن ہو جا کہ سارے پتھر کے ہو جاؤ، تو سارے پتھر کے ہو گئے۔ جس وقت آپ آگے تشریف لے گئے اونٹ سارے پتھر کے ہو گئے تو وہ بھاگا، گڑ گڑایا، اس نے جا کے قدم چھوئے، اس نے معافی مانگی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر اس اونٹ والے نے کہا حضور میں جگہ کو پاک کر کے دیتا ہوں اور میں آپ پہ ایمان لے کے آتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، یہ اونٹ سارے میں آپ کو دین کی خاطر آپ کے لیے پیش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ واپس تشریف لائے، آپ نے اشارہ فرمایا، سارے اونٹ زندہ ہو گئے۔ تو اس کے بعد ایک جس وقت دیکھا پرتھوی راج نے کہ میرا تختہ، میری کایا پلٹ رہی ہے، میری حکومت کا تختہ ختم ہو جائے گا، میری حکومت ختم ہو جائے گی، اس نے ایک جادوگر کچھ یاد ایک جوگی تھا جیپال کو جادوگر، کچھ گوپال جادوگر کہتے ہیں، اسے بلایا اور اس سے مشورہ کیا۔ اس نے مسلمانوں میں سب جتنے بھی تھے ہندوستان میں اعلان کیا، برے صغیر تک اس نے اعلان کیا کہ مسلمانوں اگر تو تمہارا چاند 29 تاریخ تک کا چڑھتا ہے، نظر آتا ہے، تو تمہارا اسلام، تمہارا مذہب سچا ہوگا، اور اگر 29 تاریخ سے پہلے 27 تاریخ کو اگر نظر آئے تو تم سب کو اپنا مذہب چھوڑنا ہوگا۔ اس نے جادوگری سے ایک بہت بڑا چاندی کا تھا، وہ چاند بنا کے جادوگری سے عرش مولا پہ اسے وہاں پہ روک دیا۔ روکنے کے بعد سب کو دکھا دیا، سارے حیران پریشان ہو گئے، لوگوں کے ایمان ڈگمگانے لگے۔ آپ کو جیسے اطلاع ملی آپ تشریف لے آئے، آپ نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا، آپ نے نالین مبارک، جوتی مبارک کو نکالا، آپ نے فرمایا جا اللہ کے حکم سے دین مصطفیٰ کی خاطر، دین کو حق سچ کی آواز بلند کر، اس کو جا وہیں سے مارتے لا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ وہ خلا میں اڑتی ہوئی گئی وہ جوتی، نالین مبارک، وہ جوتا مبارک آپ کا سرکار کا، وہ ہوا خلا میں اڑتا ہوا گیا اور اس کو جا کے چاند میں جا کے جادو کا چاند میں جا کے کھڑل لگا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، پاش ہو کے نیچے گر پڑا۔ وہ جو جادوگر تھا وہ ہوا میں پرواز میں اڑنے لگا۔ آپ نے پھر فرمایا، جوتا مبارک نکالا، نالین مبارک، اسے فرمایا جاؤ اس کو وہیں سے مارتے ہوئے لے کے آؤ۔ جس وقت وہ نیچے آ کے گرا، اس کے کانوں میں سے خون، ناک میں سے خون، منہ میں سے خون، اس کی ساری جادوئی طاقتیں سلب کر لی، ختم کر دی گئیں اور وہ قدموں میں گر پڑا۔ ان کا سرکار بابا جی مجھے معاف کر دیں، مجھے بچائیں، میں ایمان لے کے آتا ہوں، بادشاہ کو چھوڑے، بادشاہ بھاڑ میں جائے۔ تو بادشاہ جب دیکھا کہ میری حکومت کا تختہ پلٹ گیا، سارے مسلمان ہو گئے، تو دین کی فتح ہوئی،
میں سارے مسلمان بہن بھائیوں سے عرض گزاری کرتا ہوں، مسجدیں ویران کیوں ہیں؟ فیس بک پہ لگے رہتے ہو، ٹھیک ہے اپنا کام کرو، دوسرے کام کرو، لیکن نماز کے ٹائم سب فیس بک بند کر دو، سب انٹرنیٹ بند کر دو، سارے کاروبار بند کر دو، مسجد آباد کرو۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار پاک مولا علی مشکل کشا حضرت امام حسین سرکار نے سجدے میں بھی پرواہ نہ کی، آپ نے سجدے میں بھی، لوگ دشمنوں نے نیزے برسائے لیکن نماز نہیں چھوڑی۔ نماز ادا کرو، نماز قائم کرو، اور راہ مستقیم دین کی طرف آؤ، دین کی طرف چلو، تاکہ آپ کی مسائل، آپ کی پریشانی دور ہو جائے۔ اور کوئی مسئلہ ہو ہم سے پوچھنے کے لیے تو رابطے کے لیے 0310 46 34 033۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔